जी दोस्तों, एनालिसिस टीवी में आपको वेलकम कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अमेरिका और यूएसए की जो वॉर है वो कौन जीत रहा है और कौन जीतेगा, ये तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हम हालात वाक़यात पर नज़र डाल सकते हैं और क्या हो रहा है उसको देखते हैं। यूएसए और ईरान की, तो दोनों की अगर मिलिट्री पावर को कंपेयर किया जाए तो आप देखेंगे कि हम कहते हैं कि हाँ, यूएसए बहुत बड़ी पावर है, बहुत सुपर पावर है दुनिया में, इकलौती सुपर पावर है मिलिट्री की। और दूसरी तरफ अगर हम ईरान को देखें तो ईरान का क्या है, ईरान बहुत बड़ी ताकत है और ईरान ने अपने आप को बहुत बड़ी ताकत के तौर पर ज़ाहिर किया है। ख़ास तौर पर गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं, ये जो मिडल ईस्ट है, यहाँ पर ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है, क्योंकि बहुत सी जो चीज़ें जो ईरान के बारे में सामने आई, जो उनकी मिलिट्री की पावर के हवाले से सामने आई, पहले दुनिया को उसका नहीं पता था। सब लोग यही जानते थे कि हाँ ठीक है, ईरान के पास कुछ ड्रोन्स होंगे, कुछ थोड़े बहुत मिसाइल होंगे जो कि वो चला देंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए जो यूएसए है तो उनका भी यही ख्याल था कि वो जब अटैक कर देंगे, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं खामनाई साहब, उनको जब वो शहीद कर देंगे या मार देंगे, तो उसके बाद क्या हुआ, उनका ये ख्याल था कि ये ईरान जो है उसकी हुकूमत गिर जाएगी, वहाँ पे तख्ता पलट हो जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ईरान की ताकत। ईरान ने अपने आप को मिलिट्री के तौर पर बहुत एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश किया है और अभी तक वो डटा हुआ है। बेशक वहाँ पे तबाही हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, वहाँ पे बहुत तबाही हो रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका सुपर पावर है। अगर ईरान के हवाले से देखा जाए तो ईरान उसके आगे कुछ भी नहीं है। जितनी अमेरिका की मिलिट्री है, जितना अमेरिका का मिलिट्री का बजट है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का उनका बजट है मिलिट्री का हर साल का, तो उनके पास बहुत बड़ी ताकत है, मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, हर चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो हम अक्सर, मैंने दूसरी वीडियोस में भी देखा, जो लोग बनाते हैं व्लॉग्स हमारे, बहुत से उसमें हमारे एंकर्स भी हैं, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, वो मतलब देखते हैं कि अच्छा अमेरिका हार रहा है, अमेरिका कुछ नहीं है ईरान के आगे। तो इस रियलिटी को हम देखेंगे ज़रा कि क्या ऐसा है। और अक्सर ये वीडियोस में हम देखते हैं कि अमेरिका के पास सिर्फ 7 दिन के मिसाइल का स्टॉक रह गया है, अमेरिका के पास 10 दिन का स्टॉक रह गया है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उनका इतना बड़ा बजट है, चाइना का भी उतना बड़ा बजट नहीं है, रूस का भी उतना बड़ा बजट नहीं है जितना अमेरिका का बजट है। तो थोड़ा सा रियलिटी बेस बात किया करें। सिर्फ ऐसे ही खुश होकर कोई फ़ायदा नहीं है कि ओहो अच्छा उसके पास, यूएसए के पास तो देखें जी, मिलिट्री का जो मिसाइल हैं वो बहुत कम रह गए हैं, उनके पास ख़त्म हो गए हैं। अगर ईरान इतनी पाबंदियों के, सैंक्शंस के बावजूद इतना बड़ा स्टॉक रखता है मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, जब उसके तेल बेचने पर भी पाबंदी है, तो और भी बहुत सारी उस पर जब सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो जब उसके पास मिसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो अमेरिका के पास कैसे हो सकते हैं? और आप देख लें, अगर अमेरिका के पास मिसाइल ख़त्म हो रहे हों तो वो पिछले 10 दिन में लगातार बमबारी कर रहे हों। आप खुद सोचें इस बात को कि क्या अमेरिका जो कि सुपर पावर है, उन्होंने क्या बहुत थोड़े से मिसाइल बना के रखे हुए हैं या थोड़े से ड्रोन बना के रखे हुए हैं लड़ने के लिए? जबकि उनको पता है कि उनका मुकाबला आने वाले टाइम में चाइना के साथ भी होगा, रूस के साथ भी हो सकता है। अभी रूस को देख लें, रूस भी एक दूसरी सुपर पावर है मिलिट्री के हिसाब से, वो एक दुनिया की दूसरी सुपर पावर है और उन पर भी अभी बहुत सी सैंक्शंस हैं, लगी हुई हैं, जो यूक्रेन जंग स्टार्ट होने के बाद लगी। लेकिन फिर भी देखें कि रूस लगातार पिछले 4 साल से जंग लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। अब यूक्रेन को तो बहुत सी एड मिल रही है, यूक्रेन इसलिए डटा हुआ है, लेकिन यूक्रेन के मुकाबले में अगर रूस को देखा जाए, उस पर बहुत सारी पाबंदियां हैं, उसके बावजूद उसके मिसाइल नहीं ख़त्म हो रहे,
اس کے بامبز جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس اے کے میزائل ختم ہو گئے, ان کے پاس بس تھوڑا سا اسٹاک رہ گیا؟ ہاں وقتی طور پر پاکستان میں کچھ لوگ خوش ہونا چاہتے ہیں, یا بہت سارے جو بلاگرز ہیں یا یہ جو اینکرز ہیں وہ ویڈیو کا تھمبنیل ایسا بنا دیتے ہیں کہ بھئی خوش کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لیکن ریالٹی ایسی نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ ہم ریالٹی کو دیکھا کریں بجائے کہ ہم ان کی باتوں پر لگیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. تو یو ایس اے ایک بہت بڑی پاور ہے. ابھی یہ ہے کہ ایران جب حملہ کرتا ہے وہ گلف اسٹیٹس پر حملہ کرتا ہے, بے شک وہ یو ایس اے کی ملٹری بیسز پر حملہ کرتا ہے, لیکن کتنا کو حملہ کر سکتا ہے, کتنا کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ انہی ملٹری بیسز پر جن کو وہ پہلے سے نقصان پہنچا چکا ہے. تو ابھی وہاں پہ ہی بار بار حملہ کر کے ٹھیک ہے نقصان پہنچا رہا ہے, لیکن جو مین تباہی ہے وہ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ وہ تو ایران کے اندر ہو رہی ہے نا, ایران کے اندر تباہی پھیل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی آر جی سی نے یہاں پہ تھوڑی غلطی کی ہے. ان کو یہ جنگ اپنے دروازے تک نہیں لے کے آنی چاہیے تھی. جب ختم ہو رہی تھی تو ختم ہونے دیتے. پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم جو ہے نا آئے, امریکہ آئے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ آئے اور یہاں پر اپنی ان کی فورسز لینڈ کریں اور بوٹس آن دا گراؤنڈ وہ کریں, تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن آپ ذرا حالت دیکھیں جہاں پہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوتے ہیں, دو آرمیز کے, دو افواج کے جہاں پر ہوتے ہیں, وہاں پر کیا تباہی پھیلتی ہے. آپ دیکھیں یوکرین جو علاقے ان کے قبضہ ہو چکا ہے روس کا, وہاں پہ تباہی دیکھیں. پہلے تباہی ہوتی ہے کیونکہ جس جگہ لڑائی ہوتی ہے وہاں پر تباہی بہت ہوتی ہے. تو امریکہ کا کیا ہوگا؟ امریکہ کے فوجی مریں گے, یہی ہوگا نا. لیکن ایران کا سارا انفراسٹرکچر, ایران کی جو سٹیز ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی. تو اس لیے جنگ کو ٹالنا چاہیے. جنگ انہوں نے لڑی, ایران نے بہت اچھا آگے سے ریٹیلیٹ کیا, کسی کو یہ امید نہیں تھی. لیکن ابھی اگر جنگ ختم ہو رہی ہے تو اس جنگ کو ختم ہونے دینا چاہیے, بجائے کہ اس کا ہو کہ نہیں ہم بہادر ہیں, ہم لڑیں گے. تو فائدہ کیا, آپ اپنا نقصان کروا لیں گے. تو کیونکہ امریکہ کی مین لینڈ پر آپ اٹیک نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی زمین پر جنگ لڑی جائے گی, اور جب آپ کی زمین پر لڑی جائے گی آپ کے زیادہ لوگ مریں گے, آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوگا. تو اس لیے ایران کو چاہیے کہ اس جنگ کو اگر یہ ختم ہوتی ہے تو ہونے دے. آئی آر جی سی کو بھی چاہیے اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو ہونے دے, یہی ان کے مفاد میں ہیں. پیسے لیں, اپنے اوپر سے سینکشنز ہٹوائیں, اپنا آئل ہے وہ بیچیں, اور اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو کھلنے دے, چلنے دے اس کو جیسے پہلے سے تھا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایران کو ہوگا. ایران پھر بھی جیتا ہی ہوا ہوگا, لیکن اگر ملٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو ایران امریکہ کو ہرا نہیں سکتا, ملٹری کے حساب سے نہیں ہرا سکتا. ابھی بھی جو امریکہ نے میمورینڈم سائن کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز بند تھا. اس کی وجہ سے پوری دنیا امریکہ پر تھو تھو کر رہی تھی کہ بھئی یہ آپ کی وجہ سے بند ہوا ہے. جنگ سے پہلے جب آپ نے اٹیک نہیں تھا کیا تب تو یہ بالکل فری تھا, یہاں پہ سارا ٹریڈ چل رہا تھا اور شپس گزر رہے تھے. تو ایران نے صرف امریکہ کو مجبور کیا ہے, لیکن ملٹری کے حساب سے امریکہ کو ایران نہیں ہرا سکتا. چاہے بے شک بہت میزائل ہیں, بہت ڈرونز ہیں, لیکن ابھی دیکھ لیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے, کتنی تباہی کر رہا ہے. پچھلے 10 دن سے لگاتار اٹیک کر رہا ہے. تو جیتا ہوا ہے ایران, امریکہ بھی جیتا ہوا ہے, لیکن ریالٹی کو اگر دیکھیں تو ایران ملٹری کے حساب سے ان سے بہت پیچھے ہے. ان کا بجٹ بہت کم ہے ملٹری کا, ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ پہلے سے ماری جا چکی ہے. تو ابھی دوسری طرف دیکھیں آپ امریکہ کی, تو ان کے کون سے ٹاپ لیڈرز کو مارا ہے ایران نے؟ صرف اٹیک ہی کیا نا, کچھ سولجرز کو مار دیتا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے ایران پر جو اٹیک ہوا, جو امریکہ نے کیا, جو اسرائیل نے کیا, تو وہ دیکھیں اس میں ان کے سپریم لیڈر, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو ملٹری لیڈرشپ ہے, ان سب کو انہوں نے ختم کر دیا. تو ایران بہت بڑی طاقت ہے, لیکن پھر بھی امریکہ سے لڑنے سے بہتر ہے کہ اب اس جنگ کو ختم کر دے. ایران بھی اپنے اوپر سے سینکشنز ہٹوائے اور اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے, ان کی جو معیشت ہے, جو اکانومی ہے, وہ اپنی معیشت کو بچانے کے لیے اس جنگ کو ختم کرے اور امریکہ کو جانے دے. جانے دے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو گلف کنٹری سے نکال سکتا ہے. بے شک شاید آنے والے ٹائم میں گلف کنٹریز کہیں کہ وہ یہاں سے امریکہ اپنی بیسز ہٹا لے, لیکن جانے دے کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کو ختم کرے. اگر امریکہ
اگر ایران اس کو ختم نہیں کرے گا تو امریکہ بھی پھر آگے سے ریٹیلیٹ کرے گا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ اچھا میرے میزائل جو ختم ہو رہے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے میزائل ختم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ان کے پاس بہت سے میزائل ہیں. تو بہتر ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، بجائے کہ دعوت دی جائے تباہی کو، بجائے کہ دعوت دی جائے تباہی کو پورے مڈل ایسٹ میں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں وہ اگر تباہ ہو رہی ہیں، ایران میں بھی نقصان ہو رہا ہے، گلف کنٹریز میں بھی نقصان ہو رہا ہے، سعودی عرب بھی اگر کمزور ہوتا ہے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اسرائیل کو. تو اسرائیل تو یہی چاہے گا. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اب آپ دیکھیں حماس کو لڑوایا اسرائیل کے ساتھ کس نے؟ ایران نے. حالانکہ ایران کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حماس صرف ایک گروپ ہے، مسلح گروپ ہے، پروکسی ہے، لیکن اس کی طرف دوسری طرف دیکھا جائے تو دوسری طرف ایک پروپر آرمی تھی اسرائیل کی. اب حزب اللہ کا بھی یہی ہے، حزب اللہ کے پاس بہت طاقت ہے لیکن آرمی کے آگے وہ کچھ نہیں ہے. تو ایران نے کیا کیا کہ غازہ کے بچوں کو پہلے وہاں پہ دیکھیں کیا نقصان ہوا، اس وجہ سے کہ طاقت نہیں تھی پھر بھی لڑوایا. تو جب طاقت نہ ہو نہیں لڑنا چاہیے، جب پہلے طاقت بننا چاہیے، اس کے بعد پھر دیکھنا چاہیے کہ ہاں بھئی اب ہم لڑ سکتے ہیں. تو حماس کی صورت میں یہ نہیں تھا. دیکھیں اس کی وجہ سے غازہ سارا ملیا میٹ ہو گیا، پورا انہوں نے پلین کر دیا غازہ کو اور قبضہ بھی کر لیا. حالانکہ جو 7 اکتوبر کا اٹیک تھا اس سے پہلے سب کچھ صحیح چل رہا تھا، لیکن حملہ ہوا اسرائیل پر تو اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. ابھی حزب اللہ جو اٹیک کر رہا تھا اسرائیل پر، دیکھیں وہ لبنان کا بہت سارا علاقہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا. تو یہ ہے کہ پہلے آپ طاقت بنیں پھر آپ کسی کے ساتھ جنگ لڑنے کے قابل ہو سکتے ہیں. ایسے نہیں ہے. ابھی بھی دیکھیں چلے ایران طاقت ہے، ایران لڑ رہا ہے، ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، بہت اچھا ریٹیلیٹ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر لانگ ٹرم میں دیکھیں جو اس کا جو وسیع آپ دیکھیں اس کا کہ رزلٹ کیا نکلے گا تو وہ ایران کی فیور میں نہیں جاتا. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں کامنٹ سیکشن میں، اور میک شیور کریں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں.